ہو جاؤ. بو آ رہی ہے، اونٹ کی بدبو آ رہی ہے. اسے میدان میں لے جا کر پانی ڈالو، 100 بالٹی. بازان کا محل کسی چرواہے کی جگہ نہیں.
محمد کا خدا دیکھ رہا ہے. محمد ایسا چاہتے ہیں یا محمد کا خدا؟ رسول خدا کا فرمان، خدا کا فرمان ہے. اپنی ماں کو مارنا چاہتے ہو اویس، جو تم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو؟ مصیبت محمد پر قربان. تمہیں تو کہا کرتے تھے کہ محمد کہتے ہیں پیتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اویس، تمہاری ماں کو تمہاری شادی کی تمنا ہے. تو جہاں بھی چلوانا ہوتا ہے لیکن جہاں تم ہوتی وہ نہیں ہوتا. تم کیا چاہتے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اوئے جی بس ہو گیا، لے جاؤ اسے. تماشا ختم ہو گیا، جاؤ اپنا کام کرو. رکو، پہلے میری بات سن لو. ٹھیک ہے، تمہاری سوسائٹی میں ہونے کی بات ہوا اتنا ہوتا ہے. تمہارے خاندان کے روزے اپنے باپ کا خون پامال کرنا چاہتی ہو. چلو چلو، تم لوگ یہاں کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اپنا اپنا کام کرو، جاؤ. اس کی اگر تم چاہو تو اویس، اپنی آزادی کے بدلے سلما کی اسیری کبھی نہیں جائے گا. میرے ساتھ آؤ. نہ آؤں گی نہ مروں گی، انتظار کروں گی. جہاں اویس چاہے گا وہیں رہوں گی. تمہیں یمن کی یاد سے کیا تمہیں بھی مکہ کی یاد نہیں سکا؟ مکہ؟ قریش کے ہوتے ہوئے کسی کو مکہ کی یاد نہیں آتی. نہ امن، دہشت وحشت. جب عورتیں پیٹ سے ہوتی ہے اسی بات سے کھدتی رہتی ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا، اگر اسے زندہ دفن کرنا چاہے تو کیا کرے گی؟ ہم نے یہاں پناہ لی تاکہ کفار کی اذیتوں سے نجات مل جائے. یہاں پر بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے. مکہ مکہ کیسے اس کی یاد نہ آئے؟ تمہیں یمن کی کس چیز کی یاد ستاتی ہے؟ آب و ہوا، لمبے تناور طرف. اس لیے تو اسے لگا مسلمان کہاں امان ہوتا ہے. میں بھی اسے فکر نہیں. بس پوچھو تو فکر نہیں. کیا قریشیوں کا دبدبہ وہاں پر بھی ہے؟
یمن میں ایک ایسا حاکم ہے جو شاید تمہارے قریشیوں سے بھی بدتر ہے. تم مازن کو نہیں جانتے. لڑاکو ہے, بہت مغرور ہے اور جا طلب. وہ خسرو پرویز کی خوشامد میں جو بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. مجھے اگر اس نے پا لیا تو یقیناً میرے ٹکڑے ٹکڑے. خدا ہی جانتا ہے کہ یمن کے مسلمان اس وقت کس حالت میں ہیں. ہر وہ شخص جو صبح اٹھے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے مسلمان نہیں ہے. رسول خدا نے فرمایا ہے ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. ستارہ سہارا زخم آ گیا, پیروں میں طاقت آ گئی. ہم سے تھک گئے جو جا رہے ہو وہ بھی بغیر الوداع کیے. زخم ابھی بھی ہے, پیر میں طاقت نہیں ہے, آپ سے بھی تھکا ہوا نہیں ہے, لیکن جانا چاہیے. کہاں نہیں جانا. آخر تم اپنے دل کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں ایک سپاہی ہوں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھول جائے تو دل ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو بھی کہا جائے سنو اور نہ جاؤ. پریشان اور بیکار ہو. کیا ہو گیا؟ کیا دیکھ لیا؟ میں نے دیکھا کہ وہ سب انسان ہیں, سب ایک دوسرے کے برابر ہیں. کوئی اونچ نیچ نہیں, نہ کوئی سپاہی. وہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں. سردار اور سپاہی ساتھ ساتھ ہیں. امیر غریب کو بلند کرتے ہیں. سلمان وہاں تھے, ایک اجم. بلال بھی وہی تھے, ایک کالا حبشی. زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ ہی سنا کہ کسی بادشاہ یا حاکم کو ایک نظر میں نہ پہچانا جا سکے. اس قدر وہ ایک دوسرے میں بھول گئے. اور سب سے وہ ایسے رات سے باخبر تھے لیکن درست ہو تو ایک تہلکہ مچ جائے گا. وہ اس زمین پر حجت خدا ہے, وہ دلوں پر حکم. میں تاجر تھا, اس طرف شام اور روم تک گیا ہوں اور اس طرف تمہارے ایران تک. سب جگہ ظلم, ظلمت اور ستم. ایسی گہری تاریکی میں صرف ایک چراغ روشن ہوا, ایسا نور جو کبھی بھی خاموش نہیں تھا. تم جیسا تاجر, مجھ جیسا سردار, اس بیچ بیابان میں شاید خدا وند عالم تمہاری زبان مجھے راستہ دکھایا. مکہ کے چاروں طرف مجھ جیسے لوگ کھڑے ہوئے. محمد کے کارواں کا سیلاب جب چلے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے تالاب دریا میں پڑیں گے. قریشیوں نے بغیر سمجھے بوجھے خود کو گھیراؤ میں ڈال دیا. اتنی دلیلوں اور نشانیوں کو دیکھ کر تمہاری نظر میں محمد کس کی مثال ہے؟
خود اپنی مثال ہے۔ آئے کھانے اور راستے میں تم ہر وقت نمازیں اور دعائیں پڑھتے رہے۔ کیا تمہارے مولا نے کہا کہ اسارت کی زنجیروں میں بھی نماز پڑھتے رہو؟ نماز پڑھو تاکہ اسارت سے نجات پاؤ، یہ ہے میرے مولا کی تعلیم۔ لیکن تمہارا وہ مولا محمد جو اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتا ہے، کیا تم ڈر رہے ہو مجھ سے؟ یہ آنسو میرے مولا کے دیدار کے شوق میں تڑپ اٹھے ہیں، ڈر سے نہیں۔ کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ نہیں، کیا وہ واقعی پیغمبر خدا ہے؟ میرے چچا اسامہ کرنی آمول فیل میں گندم جو لے کر یثرب گئے تھے۔ انہوں نے کہا ایک رات ایک بزرگ یہودی عالم چھت کے اوپر گیا اور زوروں سے چلانے لگا کہ خدا کی قسم، آخری پیغمبر کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، محمد پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے آخری پیغمبر کے ظہور کی نشانیوں کو توریت میں پڑھا تھا۔ اگر یہودی کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے تو پیغمبر ہو گئے۔ تم ایرانی ہو، اپنی اوقات میں رہو، تم پروردگار کے نمائندے سے پوچھ تاچھ کرتے ہو۔ میرے آقا محمد کی ولادت پر کیا تم نے ایران کے محل کی چیخ نہیں سنی تھی؟ محمد نے کہا ہے کہ خسرو و خسروان پرویز شاہ ایران کا قتل ہو گیا ہے۔ اگر محمد پیغمبر ہے اور غیب کی باتیں جانتا ہے تو کہاں ہے ایرانی قاصد جو قتل کی خبر لائے؟ آ رہے ہیں۔ نہ آئے ہیں اور نہ ہی آئیں گے۔ اگر قاصد تمہارے خسرو کے قتل کی خبر لے کر نہیں آیا تو وہ خدا کا رسول نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن اگر آ گیا تو وہ خدا کے رسول ہے جو غیب سے آگاہ ہے۔ بڑی ہی سنجیدہ شرط ہے، مجھے منظور ہے، لیکن نہیں لائے گا۔ حارث، تم گواہ رہنا، اگر ایرانی قاصد شاہ ایران خسرو پرویز کے قتل کی خبر لے کر آئے تو ایک شخص آزاد ہے،